اسی طرح میں پھر میں ساہیوال پڑھتا رہا، میں فیصل آباد پڑھتا رہا، میں جنگ میں پڑھتا رہا، ادھر اپنا میں میاں والی میں پڑھتا رہا. تو یہ اس طرح میرا ان کے ساتھ زیادہ تھا ایسوسیشن اٹیچمنٹ. تو وہ مجھے اخبار پتر کہتے تھے. تو اسی طرح بس جب بی اے کر لیا، ایف ایس سی میں نمبر کم آئے تو میرے والد صاحب مجھے سول انجینئر بنانا چاہتے تھے. میرا بڑا بھائی انجینئر یونیورسٹی پڑھتا تھا. میرے خاندان کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں انجینئر یونیورسٹی میں تھے. میرے نمبر ایف ایس سی میں کم آئے تو میں نے بی اے میں داخلہ لے لیا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایم اے جرنلزم کرنا ہے. تو بس ایم اے ہو گیا، کھیلتے کھیلتے ہی پتہ نہیں چلا. تو ایک دن ہمارے محلے میں ایک ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس کی خبر لگوانے کے لیے جنگ کے دفتر گیا. تو ڈیوس روڈ پہ جنگ کا دفتر تھا. تو وہاں پہ میں ریسیپشن پہ میں وہاں سے خبر دے رہا تھا. تو ہمارے ایک طاہر مجید صاحب ہوتے تھے، وہ کراچی ہوتے ہیں، وہ میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے، اور ہم جس کالونی میں جنگ گروپ میں بڑے سینئر صاحب تھے. تو طاہر مجید صاحب میں نے کہا کدھر آیا؟ میں کہا بھائی جان ایک خبر دینی ہے. وہ یار تھے اپنا الیکشن ہے تو پوسٹاں آئی نے الیکشن رپورٹرز دیا تو اپلائی کر دے. اچھا ان دنوں میں نا کوئی تیاری کر رہا تھا پبلسر کمیشن کے امتحان کی، کوئی کمپٹیشن کا امتحان دے دے. کوئی ایک میرا عزیز تھا، وہ بڑا اچھا، اس نے بڑی اچھی پوزیشن لی تھی، تو وہ بضد تھا کہ تو کر سکتا ہے تو تو کر امتحان دے. میں نے کہا یار 2-2.5 مہینے کی بات ہے، چلو جرنلزم پڑھا ہے تو جرنلزم ذرا سیکھ ہی لیتے ہیں. تو میں نے یہاں تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جب آپ نے جرنلزم کر لی اور ڈگری لے لی تو ابو جی کی آپ کے ان کی توقعات کیا تھی؟ وٹ ہی واز تھنکنگ کہ یار اب اس کو جاب کرنی چاہیے، یا ان کی کیا سوچ تھی؟ ان کا یہ تھا کہ بس تعلیم حاصل کرو. مجھے یاد ہے کہ میری یہ بھی بڑی انٹرسٹ، جو میاں والی میں تھے تو میری تقریباً فائنل ہو گئی تھی. اس وقت میں ایف ایس سی میں نے کی تھی، 3rd ایئر میں تھا، تو میری پولیس میں نوکری فائنل ہو گئی. اچھا. اس وقت جو ڈی آئی جی ہوتے تھے نا وہی اپنا بھرتی کر لیتے تھے اے ایس آئی. تو میرا بات ہو گئی، اسد محمود علوی ڈی آئی جی سرگودا تھے ایک، تو ان سے کوئی تعلق تھا، تو کوئی بات ہوگی تو انہوں نے کہا میں اس کو بھرتی کر لیتا ہوں اے ایس آئی. میرے والد صاحب سخت خفا ہوئے، بہت ناراض ہوئے. وہ کہنے لگے بات یہ ہے میں تمہیں رینکر نہیں بننے دوں. اس ملک میں رینکر جو ہے نا وہ گالی ہے. یہ مجھے ان کے الفاظ یاد ہے کہ رینکر کتنا بھی کمپیٹنٹ ہو، کتنا بھی اس کو کام آتا ہو، لیکن جو اوپر سے پیرا ٹروپر ہی اوپر سے جو ڈائریکٹ آتا ہے کمپٹیشن کر کے، وہ رینکر کو ہمیشہ ڈیگریڈ کرتا ہے اور اس کی بات کو نہیں مانتا. اگر وہ اچھی بات کرے تو وہ جان بوجھ کے اس کو اپنا اس کو زچ کرتا ہے. تو میں تمہیں رینکر نہیں بننے دوں گا. اور ایک جملہ ان کا بہت ہی خوبصورت تھا، کہنے لگا یار ایم اے کرن تو بعد تو پارٹی چاہوں جگہ پھلاں دی ریڑھی بھی لا لے گا میں تکلیف نہیں ہوئی. واہ اچھا. لیکن اپنی ڈگری مکمل کرو. اچھا ایک دن مجھے کہنے لگا کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جی میں ایسے ہی، میں نے کہا جی میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. 2 دن بعد میرے والد صاحب لاہور فرائنگ کلب سے نا وہ ایک لے آئے پورا ان کا پامفلٹ اور پورا فارم وغیرہ. تو مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ مانگا تھا کہ اس کے 2.5 لاکھ فیس. پیسے 2.5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی. میرے والد صاحب میری والدہ سے کہنے لگے پھر کیا، وہ پنڈی میں ہمارا سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک گھر تھا، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن والا گھر بیچ دیو، ایک دا وک جائے گا. کوئی نہیں بس ٹھیک. وہ کہتے تھے پڑھنے کے لیے آپ کو جو چاہیے حاضر، لیکن اس کے علاوہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. تو بس اسی طرح ایم اے جرنلزم ہو گیا. وہ جنگ میں نے اپلائی کیا، اب جنگ کے دفتر وہیں سے میں نے کاغذ لیا نیوز پرنٹ کا، اس کے اوپر میں نے درخواست لکھی. تو درخواست لکھ کے تو طاہر مجید صاحب سے پوچھا، میں نے درخواست لے کے ہمارے ریسیپشن پہ دے دی. میں گھر پہنچا تو اس وقت ہمارے گھر کا ٹیلی فون نمبر تھا، میں نے نیچے دونوں ٹیلی فون نمبر لکھ دیے، مجھے اب بھی یاد ہے 20-35-20 اور 20-95-20، یہ 2 نمبر ہوتے تھے ہمارے گھر میں. تو میں نے وہ اپنا گھر آ کے میں گھر ہی آیا تو ضیاء شاہد ایک فون آ گیا، لو میاں غفار بول رہے ہیں. میں کہ جی سر میں ضیاء شاہد بول رہا ہوں. یقین کیجیے مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ ضیاء شاہد صاحب. میں کہا سر کہاں سے؟ بھائی میں جنگ سے بول رہا ہوں، ابھی آپ نے درخواست دی ہے. اور وہ ڈانٹنے کے انداز میں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ تو بہت اچھی ہے، روانی بھی ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے درخواست دینے کا بھائی؟ میں کہا سر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ نہ کوئی شناختی کارڈ کی کاپی لگی ہے، نہ کوئی سند لگی ہے آپ کی. ٹیلی فون پہ ضیاء صاحب بڑے شارپ آدمی تھے،
نہ کوئی آپ کی کاپی ہے، نہ کوئی آپ کی سند کی کاپی ہے، کوئی اٹیسٹڈ کاپی ہے. یہ کیا طریقہ درخواست دینے کا؟ ایک فائل میں درخواست دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں خبر لگوانے آیا تھا، وہاں طاہر مجید صاحب کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آ جاؤ یہ اپلائی کر لو، 2-2.5 مہینے کیا، چلو تجربہ ہی ہو جائے گا. تو میں نے اپلائی کر دیا. اچھا صبح ڈاکومنٹس لے کے آپ آ جاؤ، کنوینس ہے آپ کے پاس؟ میں کہا جی ہے. کیا کنوینس ہے؟ میں کہ موٹر سائیکل بھی میرے پاس ہے، گاڑی بھی ہے. زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں کہا جی میں زیادہ گاڑی استعمال کرتا ہوں، یونیورسٹی میں تو گاڑی استعمال کرتا تھا، موٹر سائیکل بھی استعمال کر لیتا ہوں. تو کہنے لگے اچھا کل آپ 12 بجے میرے دفتر آ جائیں. میں 12 بجے گیا تو صنعت کی کاپیاں لے گیا. تو کہنے لگے ہم 1500 روپیہ دیتے ہیں، ہم 1500 روپیہ دیتے ہیں ٹرینی رپورٹر کو جو سر، اور آپ کے پاس چونکہ آپ کی کنوینس ہے، گاڑی ہے، تو میں آپ کو 1800 روپیہ دوں گا. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی تنخواہ 1800 روپیہ جو تھی نا، ہمارے ایک سینئر تھے جمیل چشتی صاحب، اللہ انہیں زندگی دے، بڑے اچھے، بابا چشتی. بابا چشتی جی ہمارے بھی بڑے. تو میں نے ان سے بڑا سیکھا بھائی، بڑا ان سے میں نے بہت سیکھا. ان کا بہت اچھا سٹائل تھا کرائم کے حوالے سے. ہینڈ رائٹنگ ان کی ذرا مشکل تھی پڑھنی، لیکن وہ بڑے اچھے، بڑے ذہین، اور سگریٹ پیتے رہتے تھے. 100 بچوں والی کہانی ان کی بڑی مشہور تھی، بہت سی اچھی سٹوریاں ان کی کریڈٹ میں ہیں. تو ان کا میں نے تو جرنلزم نا سینئرز کی ڈرائیوری کرتے ہوئے سیکھا. تو جب کوئی بارش ہونی، انہوں نے کہا یار میاں غفار گاڑی نکال، تو میں نے گاڑی نکال لی ان کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے کہ پہلی تنخواہ میری 1800 روپیہ مجھے ملی. تو جب میں نا ہم گئے شاد باغ کے علاقے میں، تو وہ میں نے جو کٹ مارا تو وہ گٹر کھلا ہوا تھا، وہ گٹر میں گاڑی گر گئی. تو اس کا جو چمٹا تھا جس کو کہتے ہیں فرنٹ کا، وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ 2500 گاڑی میں لگ گیا، 1800 میری تنخواہ تھی. تو وہ سارا کچھ اسی دن ہی برابر کر کے گھر آ گئے. تو اس طرح بس شروع ہوا. تو جنگ میں انہوں نے اس وقت کو 35 لڑکے رکھے تھے. اس وقت اس دور میں وہ الیکشن سیل آپ بتا رہے تھے، الیکشن سیل بنا تھا ایک، اور الیکشن سیل میں انہوں نے 35 لڑکے رکھے تھے. تو ان میں سے صرف ایک لڑکا رپورٹنگ میں سلیکٹ کیا تھا. جنگ کا رپورٹر بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، اور وہ ایک لڑکا جو تھا جو سلیکٹ ہوا، کہ میرٹ پہ جو دیکھا کہ ٹاپ پہ کون ہے کس کو خبر بنانی آتی ہے. تو شوکت اشفاق صاحب اللہ انہیں حیاتی دے، ملتان. اچھا کیا یادیں تازہ ہو رہی ہیں جناب. بابا چشتی کے بعد شوکت اشفاق صاحب کا ذکر. یہ میرے استاد تھے، یہ پہلے اس الیکشن سیل کے انچارج تھے. تو میں نے ایک لکھا آرٹیکل، تو میں نے اس میں لکھا جی جو میرا حلقہ مجھے دیا گیا کہ یہاں ایک جلسے میں وہ بھٹو صاحب کے لوگوں نے مصطفیٰ خار پہ سانپ چھوڑے تھے جلسہ گاہ میں، اور پانی چھوڑ دیا، سانپ چھوڑے تھے. تو زبیر صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے جیالے تھے، اللہ انہیں قریب رحمت کرے، فوت ہو گئے. وہ اس وقت سب ایڈیٹر تھے اس سیل کے. میں کہا لگا تو موقع تے موجود سی؟ میں کہا جی سنا تو یہی سنا کی بڑیاں بڑیاں گلاں سنیاں سنائیاں نے. وہ انہوں نے مجھے ڈانٹا. تو میں نے وہ جو لکھا ہوا تھا نا وہ اٹھا کے میں نے میز پہ پھینکا، اور میں نے کہا یار اس کو چھاپنا ہے چھاپ دو، نہیں چھاپ رہا ہوں نہ چھاپو، میں گھر جا رہا ہوں. او مائی گاڈ، اتنے جذباتی تھے آپ شروع سے. اسی قسم کا یار چھاپنا چھاپ، نہیں چھاپنا نہ چھاپ، گلا نہ کر بولی. حالانکہ وہ مجھ سے بڑے سینئر تھے. پھر بعد میں ان سے میری بڑی دوستی رہی، اتنی دوستی رہی کہ فیملی ممبر تک وہ میں ان کے گھر کا تھا. تو میں آ گیا، میں کہا جی صبح نہیں جانا. اگلے دن شوکت صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں، شوکت اشفاق صاحب. اگلے دن میں نے دیکھا کہ اخبار میں میرا وہ آرٹیکل منوان جیسے میں نے لکھا تھا وہ چھپا ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ اخبار میں نام چھپا. اور اگر وہ آرٹیکل رک جاتا تو میں کوئی اور کام کرتا، جرنلزم میں نہ آتا. تو میری پہلی اس طرح انٹری جو ہے وہ کریڈٹ گوز ٹو شوکت اشفاق. تو انہوں نے وہ چھاپ دیا پورا کلر پیج پہ میرا آرٹیکل، لوئر ہاف میں لیفٹ سائڈ پہ وہ شائع ہوا تھا. تو جناب میں جرنلزم میں آ گیا. اس کے بعد پھر پھر جنگ میں رپورٹنگ کی. دوستو لیٹس ٹیک اے بریک. ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. یہ بڑے مزیدار سلسلے جاری رہیں گے، اور اب تک کی بڑی مختصر دورانیے میں 2 بڑی خوشبودار شخصیات کا ذکر ہے. I'm also the admirer of جمیل چشتی صاحب اور بابا چشتی صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے روزنامہ جنگ ملتان کے. اور شوکت اشفاق صاحب تو سدا بہار صحافی ہیں، بڑے بڑے ان کے بھی میں نے شاگرد دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور انہیں ہمیشہ ایک مینٹور کے طور پہ سمجھاتے. بہت سی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.